الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں،
بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جتنی بھی کی جائے بہت کم ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر کتنا بھی ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرنے والوں کی فضیلت بہت قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو اسی لیے ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، سفر میں ہیں، تجارت میں ہیں یا مجلس میں ہیں، جہاں پر بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اپنے زبانوں پر تر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اپنی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو صبر و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ ان مشکلات کا حل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو خوشی پہنچتی ہے، اچھائی بھلائی پہنچتی ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دونوں حالتوں میں، چاہے آپ مصیبت میں ہو، چاہے آپ خوشی و مسرت میں ہو، دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین کو آپ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ حمد و ثنا بیان کریں گے اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اور اس دین کو صرف اس کے لیے خالص رکھو۔ اس دین کو، دین اسلام جو ہے، اس دین کو پورا مکمل طور پر ہم اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ اس دین میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے ہمیں اس دین کو وقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو دین اسلام اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور اسی طرح دنیا کے تمام تر لوگوں کے لیے جو انتخاب کیا ہے، اس دین کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین انسانوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے جو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔
اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی حاصل کرنا ہے۔ رضامندی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو آپ کہیں اچھے اعمال کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ایسے اعمال کہیں ہم اپنی زندگی میں کہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف تنبیہ کیا، اے نبی آپ کہیں لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی طرف حکم دیا گیا کہ اے لوگوں تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور جو دین اسلام اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے اس دین کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھو، اس دین کو صرف کیا ہے تم اللہ کے لیے خالص رکھو، اس دین کو دوسروں کے لیے وقف نہ کرو، دوسروں کے لیے مت کیا کرو، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی، اگر آپ قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب، سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ کون سی ہے؟ بولے میرے بھائی، بخاری۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے سچی کتاب اور سب سے پہلی کتاب، پورے جتنے بھی علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، محدثین کا، مفسرین کا، مؤخرین کا، جتنے بھی اس دنیا کے اندر محدثین گزرے ہیں ان تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب سچ ہے، سچی والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے کتاب کے اندر جتنی بھی احادیث پائے جاتے ہیں پورے کے پوری حدیثیں کہیں صحیح ہیں، یعنی ان حدیثوں کے اوپر ہم کہیں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو حدیث لاتے ہیں وہ حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یعنی دین کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، تمام کے تمام چیزیں کیا ہیں، کس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں؟ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یقیناً جتنے بھی اعمال ہیں تمام کے تمام اعمال کیا ہیں؟ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کیوں نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت رکھی، اس کا ترجمہ کیا کہ دین کو ہم کس کے لیے خالص کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری نیت کیا ہے؟ خالص اللہ رب العالمین ہی کی رضامندی کے لیے اگر ہم کریں گے تب جا کر کیا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث جو لائی ہے کتاب کے اندر نیت کے تعلق سے لائی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کی جتنے بھی ہم پڑھیں گے، حدیث کے اندر جتنے بھی عبادتیں پڑھیں گے، اچھائیاں پڑھیں گے، نیک اعمال جتنے بھی پڑھیں گے وہ تمام کے تمام چیزیں کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ نماز کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں تو ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا ہے؟ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے نیت کو بھی کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، نیت کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خالص کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، بے شک اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین اس شخص کے عمل کو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا جس شخص کا عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یعنی انسان کا وہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوگا جو خالص اس کے لیے کی جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ کی جائے، وہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے سورہ سجدہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم
وهم لا يستكبرون. وہی لوگ, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, وہی لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں, وہی لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. کون لوگ؟ اذا ذکروا بها, اذا ذکروا بها, جب کہیں ان کے ساتھ, ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے آیتوں کے ذریعے سے, ان کے سامنے کہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً خروا, کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. کس میں؟ سجدہ, سجدے میں گر جاتے ہیں. سجدے میں گرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وسبحوا, کہے خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم, سجدے میں گرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں, تسبیح بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون, اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے میں تکبر نہیں کرتے. پھر آئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو راتوں میں اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتے ہیں, ان بستروں سے الگ ہو کر, ان بستروں سے الگ ہو کر یدعون ربهم, اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اپنے رب کے سامنے کہیں, ہم بستر پر کہیں سوتے ہیں, بہت آرام کی نیند کہیں ہم کرتے ہیں. کیا میرے بھائیو, بہت سارے لوگ ہیں جو اے سیوں میں کہیں آرام کرتے ہیں, چند لوگ ہیں فین کے نیچے آرام کرتے ہیں, چند لوگ ہیں بغیر فین کے کہیں وہ آرام کرتے ہیں. کیا میرے بھائی, ہے نا؟ لیکن اب دیکھیے, جب اتنی آرام کے ساتھ ہم سوتے ہیں تو اتنی ایک دم مزے والی نیند کیا ہے ہم لے کر ہم سوتے ہیں. ایسی نیند کو آپ کیا کرتے ہیں؟ قربان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس نیند کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. اس نیند کو ختم کر کے آپ اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. یدعون ربهم, یدعون ربهم خوفا, اللہ رب العالمین سے اس وقت, یعنی جب سارے کے سارے لوگ کیا ہیں سوئے ہوئے رہتے ہیں دنیا کے اندر, سارے کے سارے لوگ کیا ہیں سوئے ہوئے رہتے ہیں. ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر کیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے پکارتے ہیں. کیسے پکارتے ہیں؟ خوفا و طمعا, خوف کے ذریعے سے, ڈر, خشیت, امید کے ساتھ. ایک طرف کیا ہے ڈر ہے, کس بات کا؟ کہ اگر میرے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, یہ ڈر سے کہیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اس تہجد کی نماز کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیے قیام کیا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے لیے اس رات میں آدھی رات کیا ہے اپنی آنکھوں کو جاگتے ہیں, جگاتے ہیں باقاعدہ. تو ایسے حالات میں اٹھ کر آپ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ رب العالمین کہے آپ کی دعا کو کیوں نہیں سنے گا. تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے, رزق دیا ہے, اس میں سے کہے تم خرچ کرو. تو اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں, کہ عبادت تو ہم اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. کیا میرے بھائیوں, یہ تمام چیزیں کیا ہم جانتے ہیں, عبادت کیا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہیں عبادت نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد نہیں مانگ سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کچھ بھی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہ عبادت کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ان تمام آیتوں کے ذریعے سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائی, وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کو تمام عبادتوں میں، تمام نیکیوں میں، تمام اچھائیوں میں چھپ کر کی جانے والی عمل، خفیہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے میرے بھائی۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو خفیہ طور پر چھپ کر کی جانے والے جو اعمال ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ وہی لوگ کہیں ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہیں جب وہ راتوں میں اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ڈر اور امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس بات کا اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ تنہائی میں جب آپ رات میں اٹھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ کیا میرے بھائی؟ آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہتا، آپ صرف تنہے تنہا رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کیا ہے؟ سب سے فضیلت والا اگر عمل کوئی ہے تو چھپ کر کی جانے والا، خفیہ طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دیکھیے اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو ظاہری طور پر تو بھی اچھا ہے، ظاہری طور پر کہیں تم اگر صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اگر تم وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اگر تم پوشیدہ طور پر چھپ کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر خفیہ طور پر اگر تم لوگوں کی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے ظاہری طور پر کرنے والا عمل اور چھپ کر کیا جانے والا جو عمل ہے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس فرق کو کیا ہے واضح کیا ہے۔ جو ظاہری طور پر جو دیا جاتا ہے اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں سے اوجھل ہو کر لوگوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے جو تعلقات قائم کرتا ہے، یعنی جو وہ عمل کرتا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، دنیا کے اندر وہ عمل کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایسا عمل اگر کوئی کرتا ہے تو دونوں میں کیا ہے بہت زیادہ فرق ہے میرے بھائی، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنی زندگی میں کیا ہے ظاہری اعمال سے زیادہ خفیہ اعمال جو ہیں، پوشیدہ جو اعمال ہیں، چھپ چھپ کر کی جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل قبول ہونے کے لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ کیا ہے نہیں رہے گا میرے بھائی۔ وہ عمل کیا ہے اس عمل کو اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے ہم کہیں ظاہری اعمال سے زیادہ پوشیدہ اعمال، خفیہ طور پر چھپ چھپ کر کیا ہے کی جانے والے اعمال کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر بتایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا لاموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری جائیداد کو نہیں دیکھتا، تمہاری کپڑوں کو، تمہاری خوبصورتی کو، تمہاری طاقت و قوت کو
اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ رب العالمین اگر تمہارے اندر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث کے ذریعے سے بھی کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر جو ہم دل، یعنی ہمارے دل اگر پاک صاف ہوتے ہیں، اللہ کے لیے آپ کرتے بھی ہیں، تو ان اعمال کو خفیہ طور پر کیا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا میرے بھائی چل عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے اس کے تعلق سے چند واقعات کیا ہیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بہترین سے بہترین واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نابینا بڑھی عورت کے پاس کہے جاتے ہیں، جا کر کہے ان سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اے اللہ کی بندی، اے بڑھی عورت، میں تمہاری کیا کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ موقع دیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو بڑھی عورت کہتی ہے نہیں، مجھے کوئی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی ہر دن کہے میرے گھر کو آتا ہے، آ کر کہے جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں، کھانا سب چیز، یعنی گھر کے اندر جتنی چیزیں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں کہے وہ شخص کر کے کہے چلا جاتا ہے، مجھے کوئی آپ کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بڑھی عورت کو پوچھتے ہیں کہ وہ اس شخص کا نام تو بتاؤ۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ وہ اتنے سالوں سے میری خدمت کر رہا ہے، اب تک کہے اس نے مجھے کہے اپنا نام نہیں بتایا، ابھی تک اس کا مجھے نام بھی معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کیا اصرار کرتے ہیں کہ میں تمہاری خدمت کروں گا، مجھے بھی ایک موقع دے دو۔ تو وہ بڑی نابینا عورت کہتی ہے کہ جو شخص کہے میری خدمت کر رہا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کہے بڑی عورت، نابینا عورت کے پاس کہے گھر کی خدمت کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورا گھر کہے صاف ستھرا ہے، گھر میں کھانا پکا ہے، کپڑے صاف ستھرے کہے دھو کر کہے رکھ دیے ہیں، جھاڑو وغیرہ لگا دیے ہیں، سب کچھ کہے صاف ستھرا ہے۔ یہ کون ہے جو کہے اس نابینا بڑی عورت کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ ڈھونڈنے کے لیے اس چیز کو، اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، ایک فجر سے پہلے، فجر نماز سے پہلے کہے اس بوڑھی عورت کے گھر سے تھوڑی دور میں کہے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک جھاڑ کے پیچھے کہے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون آئے گا اس بوڑھی عورت کو کہے خدمت کرنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کہے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے کہے نکلتے ہوئے کہے چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جاتے ہیں۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ نکال کر کہے دیکھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہے حیران ہو جاتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں، اے امت کے خلیفہ، آپ کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے لیے خفیہ جو اعمال ہیں، چھپ کر کی جانے والے جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے، اسی لیے میں کہیں چھپ کر دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر میں اس نابینا بڑی عورت کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے میرے بھائی، ایسی خدمت کہے ہم اپنی زندگی میں بھی کہیں، اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے دوست و احباب ہوں، اپنے پڑوسی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم کیا ہے ان کی جو ضروریات ہیں ہم خفیہ طور پر کیا ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کو کہیں پورے گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہونے تک اس عمل کو، اس خدمت کو پھیلاتے رہتے ہیں. ایسے عمل کو اللہ رب العالمین کے نزدیک کہیں کوئی اہمیت نہیں میرے بھائی، ایسے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو عمل آپ کرتے ہیں وہ عمل اللہ اور کہے آپ کے درمیان کہے رہنا چاہیے. تو اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہر دن کا یہ معمول تھا کہ ہر دن رات میں گشت لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے؟ بولو. گشت لگاتے تھے. گشت کا مطلب کیا ہے کہ گلیوں میں پھرتے تھے. کس وجہ سے؟ لوگوں کو کوئی ضرورت اگر پیش آ جائے تو خدمت کرنے کے لیے. تو اس طرح کیا ہے گلیوں میں کہے گشت کرتے تھے. تو یہ گھر سے کہے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس گھر کی طرف جاتے ہیں. جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کہے چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور اس میں پانی ڈال کر کہے پکا رہی ہے اور چمچ کو ہلا رہی ہے اور بچے کہے بازو میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر کے اندر داخل ہو کر اس عورت سے نرمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ بچے رو رہے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے کہ بچے کہے بھوک سے رو رہے ہیں، بچے کہے بھوک سے رو رہے ہیں اور میں چولہے کے اوپر ہانڈی رکھ کر پانی ڈال کر اس میں چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ بچوں کو یہ لگے کہ کھانا اس کے اندر پک رہا ہے. میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے بچوں کو کھلانے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو وہاں پر آ جاتے ہیں. تو فوراً وہاں سے اٹھ کر کہے جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے بارے میں کیا اس امت کے جو خلیفہ ہے بادشاہ ہے کیا وہ تمہارے بارے میں خیر خیریت نہیں پوچھتا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ وہ کیسا امیر ہے کہ اس کی قوم کہے رات میں بھوکا کہے سوتے ہوئے نظر آتی ہے. تو وہ بات کہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر اس عورت کو بتائے بغیر وہاں سے چلے جاتے ہیں. فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں. سیدھا جا کر کہے بیت المال کے پاس چلے جاتے ہیں. بیت المال کے پاس جا کر بیت المال میں سے چند کھجوریں، چند کہے آٹا اور اسی طرح گھی وغیرہ بہت ساری چیزیں کہے ایک تھیلی میں بھر کر کہے کھندے پر کہے رکھ لیتے ہیں. کھندے پر کہے رکھ لیتے ہیں. تو ان کا جو غلام ہے وہ غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے امیر المؤمنین آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تھک جائیں گے. وہ تھیلا کہے وہ تھیلی مجھے دے دیں، میں کہے کندھے پر اٹھا کر کہے آپ کے پیچھے چلوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غلام کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اے غلام کیا کل قیامت کے دن جس طرح سے تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تھیلے کو تیرے کندھوں پر اٹھا کر کہے میری خدمت کرے گا تو کل قیامت کے دن بھی تو کل میرا بوجھ اٹھائے گا، میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس غلام سے کہے اس تھیلے کو لے کر اپنے کھانوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں. اس عورت کے گھر کے پاس جاتے ہیں. جا کر کہے وہاں پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ عورت دروازہ کھولتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتے ہیں اے عورت مجھے کیا ہے پکانے کی جگہ کہاں ہے تو مجھے بتا دو، مجھے اجازت دو کہ کچن کہاں ہے میں وہاں پر جاؤں. تو عورت اجازت دے دیتی ہے. تو اس پورے تھیلے کو لے کر کہے کچن میں چلے جاتے ہیں، پکانے کی جگہ چلے جاتے ہیں. تو پکانے کی جگہ جا کر کہے اس تھیلی کو کھول کر آٹا نکال کر آٹا گوندھ کر وہاں پر کہے چولہا جلا کر وہاں پر روٹیاں بناتے ہیں. روٹیاں بنا کر کہے ان بچوں کو کھلاتے ہیں، ان بچوں کو کھلاتے ہیں. کھلا کر کہے وہاں پر پھر پورا کھا لینے کے بعد پھر باہر واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد کہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں. تو بچے ہنستے ہوئے وہ کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ عمل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں کہ ایسے اعمال بہت کم ہمیں موقع ملتا ہے میرے بھائی. ایسے اعمال, ایسی عبادتیں کرنے کا ہماری زندگی میں بہت کم وقت ملتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک خفیہ اعمال, چھپ کر کی جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ طاقتور ہے میرے بھائی. اس لیے کہ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کی گئی نیکی چھپ کر کی گئی نیکی کل قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری ہوگی. بہت ساری نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی, لیکن ان تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ بھاری جو عمل ہوگا وہ یہی ہوگا, خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر, چھپ کر جو بھی لوگ اپنے پڑوسوں کی خدمت کیے ہوں, اپنے رشتہ داروں کی خدمت کیے ہوں, یا مریضوں کی خدمت کیے ہوں, یا یتیموں کی, بیواؤں کی, فقیروں کی, مسکینوں کی خدمت کیے ہوں, تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے پاس جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل, سب سے زیادہ بھاری عمل یہی عمل ہوگا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ظاہری اعمال سے زیادہ خفیہ طور پر اعمال کرنے کی کوشش کریں. کتنے ہمارے مسلمان ایسے گھرانے ہیں جو پڑوسی میں 2 وقت کا کھانا ان کو نہیں ملتا, لیکن وہ بھوک کے ساتھ اسی طرح سوتے ہیں, لیکن ان کے گھر کے پاس جا کر ان کو 1 وقت کا کھانا دینے کے ہمیں موقع نہیں ملتا, نصیب نہیں ہوتا. ان کو خیر خیریت پوچھنے کی نصیب نہیں ہوتی. اور آپ یہ بھی بتاؤ کتنے ایسے گھرانے ایسے ہیں کہ بہت سے جگہوں میں ایک ایسی خبر ہمیں ملتی ہے کہ ایک جگہ بہت بڑا اپارٹمنٹ ہے, وہاں پر ایک کسی کا گھر کا انتقال ہو جاتا ہے, گھر میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ شخص 2-3 دن تک وہ گھر کی دروازہ بند رہتا ہے, کوئی اس دروازے کو نہیں کھولتا, کوئی بھی اس دروازے کو نہیں کھولتا. تو کیا بات معلوم ہوتی ہے اس بات کے ذریعے سے؟ تو یعنی بعض جو پڑوسی رہتے ہیں ان کی خیر خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ان کی خیر خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے وہ مر کر 2-3 ہو گیا, 3 دن ہو گیا, وہ اسی طرح وہ روم میں پڑا رہا. تو ایسی حالت ہم کو نہیں آنا چاہیے میرے بھائی. ہم اگر پڑوسی میں اگر ہندو بھی ہے, یہودی بھی ہے, یعنی اگر کرسچین بھی کوئی بھی ہے, اس کی خیر خیریت ہمیں پوچھنا چاہیے. دن میں 1 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو ان کے گھر میں جا کر ان کے کھانے کا انتظام اگر ہے یا نہیں ہے ان کے جانچ ہمیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ ہے میرے بھائیوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر بہت ساری کھانے کی چیزیں لے کر گھر کے دروازے پر رکھ کر چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جو غریب لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, ایسے گھروں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا اناج لے کر, بہت سارے کھجوریں لے کر, جو کچھ ان کی ضرورت کے لیے مہیا ہے وہ تمام چیزیں لے کر رات میں ان کے گھروں کے پاس رکھ کر چلے جاتے تھے. وہ صبح میں اٹھ کر دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے پاس اناج ہے, کھجوریں ہیں, ان کی گھر کے اندر جو چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہے وہ تمام چیزیں گھر کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. ایسی خدمت آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ملتی میرے بھائی. آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے. اپنے رشتہ داروں میں کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو فقیر ہیں, مسکین ہیں, بیوہ ہیں, یتیم ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میرے محترم بھائی, ہر کوئی اگر اپنے گھر کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اگر جو کمزور ہیں, فقیر ہیں, غریب ہیں, ایسے لوگوں کے اگر ہر کوئی خدمت اگر کر لیتے ہیں
تو معاشرے کے اندر کیا ہے ایک خدمت خلق کا جذبہ کیا ہے لوگوں کے اندر پیدا ہوگا. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو میں نے کیا ہے آپ کے سامنے میرا رکھنے کی کوشش کی ہے, اور یہی چند باتیں ہیں. اور سب سے آخری بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو اس وقت کہے صرف 7 لوگوں کو کہے عرش کے سائے میں جگہ اللہ رب العالمین دے گا. ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو کیا ہے ایک ہاتھ سے جب وہ صدقہ کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا, دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہاتھ سے صدقہ کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر جو عمل کرتے ہیں ان لوگوں کو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر کہے جو عمل کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو وہ عمل اللہ رب العالمین کا جو غضب ہے, اللہ رب العالمین کا جو غصہ ہے بجھا دیتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بجھا دیتا ہے. تو اسی لیے یہ عمل کہے مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے میرے بھائی. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں اس چیز کی کہیں ترغیب دلائیں, اس کی کہیں اس چیز کی طرف تنبیہ کریں تاکہ وہ لوگ بھی کہیں اس عمل سے محروم نہ ہو. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے شرک اور بدعات, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.